بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہر آدمی جو ہے اس کا اللہ نے ایک خاص اسے ایپٹیچیوڈ ٹیلنٹ دیا اور ایک خاص درجے کی صلاحیت ہر ایک انسان کو دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک ہی طرح کا ٹیلنٹ ہو یا ہر ایک انسان ایک جتنی استعداد اور صلاحیت اسے دی گئی ہو، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہر ایک انسان کی جو گرومنگ اور ٹریننگ اور جو اس کا انوائرنمنٹ ہے وہ ایک جیسا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ گویا ہر سطح پہ ایک انسان دوسرے انسانوں سے مختلف ہے، ہر ایک سطح پہ۔ اور پھر اگر ٹریننگ کے بعد دیکھیں تو ہر ایک انسان برابر کا ایمبیشس نہیں ہے، برابر کا کہہ لیں کہ انٹیلیجنٹ کہیں یا برابر کا محنتی کہیں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بھی بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیگر انسانوں سے مختلف پیدا کیا ہے اور ہم مختلف ہی رہیں گے۔ ہم دوسروں جیسا نہیں بن سکتے، نہ ہمیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ جو چیزیں یونیورسلی ایکسیپٹڈ ورچوز ہیں، وہ اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیسیسری ضروری خوبیاں ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی اور ان کو اسٹرینگتھن کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کسی موٹیویشن کے تحت یا کہہ لیں کہ ان کے اندر کسی طرح کا کمپٹیشن اور ایک خود نمائی جو ہے یا ایکسپریسنگ ون سیلف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے، ایک بات کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ جی مجھے اتنا بڑا انسان بننا ہے، مجھے بہت مشہور انسان بننا ہے، مجھے بہت بڑا انسان بننا ہے۔ اور وہ ایکسٹرنل موٹیویشن، بیرونی ترغیب کی وجہ سے وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے، وہ کوئی شاعر، وہ کوئی نثر نگار ہو سکتا ہے، وہ انسان کے والدین ہو سکتے ہیں، وہ پیئر پریشر ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ایک انسان اپنے لیے کوئی ایسا گول سیٹ کر لیتا ہے کہ جو شاید اس کے لیے اتنا اچیویبل نہ ہو، اتنا یعنی گویا متعدد وجوہات کی بنیاد پہ، کئی ایک وجوہات کی بنیاد پہ اس کے لیے وہ شاید اتنا فیزیبل نہ ہو، اتنا ڈویبل نہ ہو۔ اور ایک انسان ڈیٹرمینیشن اور مستقل مزاجی کے نام پہ اس چیز کے اندر محنت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، نتائج اس کو ایسے نہیں ملتے کہ جیسے نتائج اس کو ملنے چاہیے، اور بالآخر 20-30 سال کی محنت کے بعد وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنے لیے غلط راستہ چنا تھا، مجھے یہ راستہ نہیں چننا چاہیے تھا، انسٹیڈ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا اور مجھے وہ کرنا چاہیے تھا تاکہ میری جو زندگی ہے، میرا جو ٹائم ہے، میرا ٹائم ضائع نہ ہوتا۔ گویا کہ ٹائم کا ضیاع جو ہے در حقیقت زندگی کا ضیاع ہے، ویسٹیج ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس غلطی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس غلطی سے بچنے کے لیے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا لازم ہے، نیسیسری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھی جائے کہ میں ہوں،
میں فلاں انسان بھی نہیں ہوں، میں فلاں بھی نہیں ہوں، میں فلاں بھی اس لیے نہیں ہوں کہ بنیادی صلاحیتیں ان کو اللہ نے اور عطا کی، مجھے اللہ نے اور عطا کی۔ دین تو سب کو ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ہے الگ الگ، ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو بلائنڈلی فالو کرنا جو ہے، ان سے موٹیویشن اور انسپائریشن لے لینا کہ میں وہی کچھ بنوں گا، وہی کچھ کروں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ تو پہلی بات ہوگی نا، پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ پھر وہاں پہ یہ آ جاتا ہے، دیکھیے کہ اس انسان کو جو جس طرح کی ٹریننگ اور گرومنگ ملی وہ مجھ سے الگ ہے، وہ میں شاید اس جیسی نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر یہ دیکھیے گا جو سرکمسٹانسز ملے، جو حالات ملے، میرے حالات الگ، اس کے حالات الگ، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، مجھے بنیادی طور پہ ان ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان صلاحیتوں کی نشاندہی کرنی ہے، ان کو پالش کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ مجھے اپنی اسٹرینگتھس دیکھنی ہے، اور اس میں پہلی چیز میرا ٹیلنٹ ہے، دوسری چیز اگر میں نے کوئی اس کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ایجوکیشنل ڈگری لی ہوئی ہے تو وہ ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ میرے وسائل ہیں، میرے کہہ لیں کہ جو ہیں کیا ہیں، میرے وسائل ہیں، میرے ریسورسز ہیں۔ اور یہ ریسورسز جو ہیں بہت میٹر یہ بھی کرتے ہیں، خاص کر اس ایسے معاشرے کے اندر جس میں میں اور آپ رہتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر تو وسائل کی بے پناہ اہمیت ہے، اور اس لیے کہ جو کچھ انسان نے کرنا ہے وہ سیلف ہیلپ کی بنیاد پہ ہی کرنا ہے۔ ہاں، یہاں پہ دیکھیے گا ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ جن کے ذاتی وسائل ہیں ان کو بہت سارے دیگر وسائل سے بھی مدد ملنا آسان ہوتا ہے، تو دیگر لوگوں کے لیے جن کے اپنے وسائل نہیں ہیں ان کو باہر سے بھی وسائل ملنا بہت دشوار ہوتا ہے، ہو جاتا ہے لیکن ریئر کیسز کے اندر ہوتا ہے یہ، ایسا اکثر کیسز اور زیادہ تر کیسز کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے اپنی جو اسٹرینگتھس ہیں، اپنے جو پرٹیکولر آپ کے جو چیزیں ڈویبل ہیں، جو چیزیں فیزیبل ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے دوڑیں گے تو پھر یہ ان کا حصول آسان ہے، اور پھر ان کے حصول کے بعد اگلا مرحلہ طے کرنا، اور پھر مزید اگلا مرحلہ طے کرنا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتر اسٹریٹجی بنتی ہے۔ جزاک اللہ۔